السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یونیک اسٹوڈیو۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد حنصلہ حسان۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ السلام علیکم شیخ وعلیکم محترم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے یہ بتائیے شیخ محترم کہ پاکستان میں علماء کو کیوں اتنا، علماء کے خون کو کیوں بہایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ جب سے پاکستان بنا ہے علماء کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ ان کو مسلسل ٹارگٹ کرنے کی خاص طور پہ جو معاملہ ہے وہ 80 کا اشرے بہت ہمیں نظر آ رہا ہے۔ علامہ ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہوئی 80 کے اشرے کے اندر، پھر اس کے بعد مولانا ضیاء الرحمن فاروقی جو ہیں ان کے اوپر جو ہے نا قاتل حملہ بھی کیا گیا، لیٹر آن جو ہے وہ شہید بھی ہو گئے۔ اس کے بعد آپ اس بات کے اوپر غور کریں گے، اس وقت سے لے کے آج تک جو ہے واقعات جو جاری و ساری ہیں۔ جی بالکل۔ پھر مولانا سمیع الحق جو ہیں ان کے ساتھ بھی حادثہ ہوا، پھر ان کے بیٹے مولانا حمد الحق صاحب جو ہیں وہ بھی اسی طرح جو ہے دنیا سے جو ہے رخصت ہوئے۔ پھر اس کا مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں رو اور سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اور یہ بات بنیادی طور پر اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء جو ہیں ملک کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ادارے جو ہیں وہ ہماری جغرافی سرحدوں کے محافظ ہیں، اور ان کے پاس اپنے ڈیفنس کے لیے جو ہے نا پوری اکوپمنٹس وغیرہ موجود ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن بدنصیبی کی بات یہ علماء جو کہ نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں، ان کی سیکیورٹی کے لیے وہ ذرائع اور وسائل جو ہے نا استعمال نہیں کیے جاتے جو کرنے چاہیے۔ اس کے پیچھے شیخ اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کچھ لابیاں ایسی ہیں جو ملک کو سیکولر اسٹیٹ بنا چاہتی ہیں۔ آئین کے اندر یہ پروویژن جو ہے نا، اور آئین کے اندر یہ وضاحت ہو جانے کے بعد کہ پاکستان کا جو کتاب و سنت ہے وہ سپریم لا ہوگا، وہ اس بات میں مطمئن نہیں ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس چیز کی عملی تنفیذ کے لیے جو وعدے اٹھتی ہیں اور جو اس کو نظریاتی طور پہ اسی پوائنٹ کے ساتھ انٹیگریٹ کرتی ہیں جو لا الہ الا اللہ والا پوائنٹ تھا، ان کو جانا کسی نہ کسی طریقے سے ایلیمینیٹ کیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ کام جاری و ساری ہے، لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی تدبیر ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو میں سمجھتا ہوں قبول کر لیتا ہے جو اس کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، لیکن ان کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگ جو ہیں پھر دنیا کے اندر ایسے اسباب پیدا کرتا ہے جو نئے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اسی مشن کو جاری و ساری رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کچھ شخصیات یا کچھ علماء کے جانے سے یہ نہیں ہوتا کہ مشن جو ہے مدم پڑ جاتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کی شہادت، سیدنا عثمان غنی کی شہادت، سیدنا علی المرتضیٰ کی شہادت سے کوئی دین اسلام جو تھا وہ ختم نہیں تھا ہوا، بلکہ ان کے خون سے دوبارہ دین کو جیسے کہ نئی جو ہے نا توانائی ملی ہے، اور اسے دین کے جو ہے نا دعوت کو نئی قوت ملی ہے۔ جو طے کہتے ہیں شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، اس سے ایک نئی حیات اور نئی زندگی جو ہے نا اس سے قوم کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ جانشین جو ہوتے ہیں جو ان کی جگہ لیتے ہیں، کئی مرتبہ اس لیول پہ کام تو نہیں کر پاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ خلوص کی برکت سے ان کو بھی کسی نہ کسی حد تک یہ جو ہے ان سے کام لے لیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ علماء کو وائپ آؤٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ توانا وعدوں کو جو ہے روکا جائے، جو ملک کے اندر اسلامی نظام کے نفاذ کی باتیں کرتی ہیں یا نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کی بات کرتی ہیں، یا قوم کو جو ہے نا ان مسائل کے حوالے سے آگاہ کرتی ہیں جو بنیادی طور پہ دین کے حوالے سے ضروری ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ان وعدوں کو موش کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ سیکولرزم جو ہے نا ایک لحاظ سے اس کو جو ہے نا اجاگر کیا جائے، یا اس کو جو ہے نا اس معاشرے کے بعد لاگو کیا جائے، لیکن انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جب تک ایک بھی عالم زندہ ہے یہ کام جاری و ساری رہے گا۔ اس میں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، دہشت گردی کا کون سا مذہب ہے؟ اس میں سیاسی لوگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن علماء کو ہی کیوں ٹارگٹ کلنگ کیا؟ میں آپ کو یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ دہشت گردی کے اندر اگرچہ یہ بات آپ قطعیت کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے کہ صرف علماء ہی اس کا نشانہ بنے ہیں۔ مثال دینا حکیم سعید صاحب اس کا نشانہ بنے، یا مثال دینا لیاقت علی خان صاحب اس کا نشانہ بنے، یا مثال دینا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب اس کا نشانہ بنی۔ تو اس لیے یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ وہ صرف وہی لوگ نشانہ بنے ہیں جو دیندار ہیں، کچھ وہ لوگ بھی نشانہ بنے ہیں جو بنیادی طور کے اوپر دینی طبقات کے علاوہ بھی مختلف طبقوں کو لیڈ کرتے تھے، لیکن علماء کو بہرحال جب ٹارگٹ کلنگ کی جاتی ہے تو اس کے پس منظر کے اندر نظریاتی ایشوز ہوتے ہیں۔ بہرحال ٹھیک ہو گیا۔ شیخ محترم، ایک وقت تھا کہ 313 تھے اور سامنے 1000 کا لشکر تھا، لیکن 313 کامیاب لوٹے۔ آج کیا وجہ ہے کہ اربوں میں مسلمان ہیں، لیکن فلسطین دیکھیے، کشمیر دیکھیے، اتنا ظلم، اتنی دیکھیں جی، اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔ جی۔ پہلی تو بات عقیدہ برا والولا بڑا کمزور ہے ہمارے یہاں پہ۔ عقیدہ البرا والولا، ٹھیک ہے، کہ برات ہر اس شخص سے جو اللہ تعالیٰ کا باغی ہے، ٹھیک ہے، اور محبت ہر اس شخص سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر یہ ہمارے عقیدہ البرا والولا جو ہے مضبوط ہو تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑے۔ اللہ نے قرآن میں بات کہی انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ ایک جو ایمانی بھائی چارہ ہے، ایک تو بات ہے اس کا تصور ہمارے یہاں میں بہت کمزور ہے۔ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا پیر و جماع بتاب ہو جائے۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ فی نفسی ایمان ہی بہت کمزور ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک تو ایمان کا نتیجہ کہ اس کی بنیاد کے اوپر اخوت ہونا، یا اس کی بنیاد بھائی چارہ ہونا، یا اس کی بنیاد ایک دوسرے کے لیے درد دل ہونا، وہ تو تب کی بات ہے آپ کا ایمان مضبوط ہوگا۔ اگر ایمان ہی کمزور ہوگا تو پھر ظاہری بات ہے اس کے نتائج خود بہت کمزور ہوں گے۔ ہمارا ایمان ہی خود اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہمارے نزدیک دنیا میں عروج
اور سربلندی کا راستہ ایمانیات کی بھی اب مادہ بن چکا ہے۔ لیکن شیخ یہ پھر بعض خاص مخصوص جگہیں کیوں یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا؟ ہمارا تو اوور آل ایمان کمزور ہو گیا نا، لیکن فلسطین کیوں؟ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں ہوتا کیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جہاں پہ غاصب اقوام موجود ہوتی ہیں وہ صرف فلسطین کو نہیں ٹارگٹ کر رہی، وہ کشمیر کو بھی کر رہی ہیں، وہ برما کو بھی کر رہی ہیں۔ جہاں پہ کوئی دیکھتی ہے کہ مسلمان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہمارے مقابلے کھڑے ہو سکے اور امت ان کی بیک کے اوپر نہیں آئے گی، تو وہ یہ کام کرتے ہیں۔ افغانستان کتنی دیر تک جو ہے استبداد کا نشانہ بنا رہا ہے، برما میں کتنی دیر سے ظلم جاری و ساری ہے، پھر کئی ایسے مقامات ہیں کہ جن کے اوپر ظلم جو ہے نا جاری و ساری ہے اور ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں، امریکہ میں ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہے وہ کتنی دیر سے جو ہے ظلم و ستم کا نشانہ بنی ہوئی ہے، تو ہم نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ تو اگر آپ توجہ دیں گے تو آپ کو دنیا کے بہت سے مقامات ایسے نظر آئیں گے جو کہ اللہ، یہ قضیہ فلسطین نہیں ہے۔ فلسطین کا قضیہ اس لیے اہمیت اختیار کیا جاتا ہے کہ وہاں پر اسلام دشمنی کے اندر جو ہے نا لوگوں زیادہ ٹارچر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ٹارچر کرنے والے لوگ جو یہودی ہیں۔ اچھا جی۔ تو یہود کے اندر جو اسلام کی نفرت ہے نا وہ ان مسیحی جنونیوں کا بہت زیادہ ہے جو اسلام مخالف ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ دو اقوام ایسی ہیں جن کا ذکر اللہ قرآن میں بھی کیا کہ مشرک اور یہودی جو اسلام کی دعوت کے اندر تمام حدود کو جو ہے نا اسے تجاوز کر جاتے ہیں۔ تو ہم مشرکوں کی مثال ہندوؤں کی شکل میں دیکھتے ہیں اور یہودیوں کی مثال اسرائیل کی شکل میں دیکھتے ہیں، جن کے دل کے اندر کسی قسم کا رحم اور کسی قسم کی انسانیت پیدا نہیں ہوتی جب وہ مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ انہیں اس بات کا پوری طرح ادراک ہو چکا ہے کہ مسلمان امت اس حد تک بے حصہ ہے کہ وہ کبھی اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے میدان عمل میں نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ تو علماء کا کام تو نہیں ہے نا، اسٹیٹ آئے نا اس میں تو علماء کا کام، یہی میں کہہ رہا ہوں، علماء کا کام جتنا ہے اسٹیٹ تو اتنا بھی نہیں کرنے دے رہی۔ اچھا جی۔ یعنی اتنا مثال دینا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو یہی کہتے ہیں نا کہ آپ اپنا ذمہ داری کو ادا کریں، اپنی ذمہ داری کو نبھائیں، آپ مسلمانوں کے لیے جو کردار ادا کریں، لیکن اگر وہی عبادیں ان کو ہی یعنی کچلنا شروع کر دیا جائے یا وہی عبادوں کو دبانا شروع کر دیا جائے تو مزید عبادیں کہاں سے اٹھیں گی؟ بالکل ٹھیک ہے شیخ، تھوڑا سا اپنا ٹاپک چینج کرتا ہوں میں، علماء کی طرف ہے۔ علماء نے مذہب کو کاروبار نہیں بنا لیا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر فرقہ اپنی الگ دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھیں جی میں آپ کو شیخ معذرت کے ساتھ اس میں آپ پھر کہتے ہیں، آپ بلکہ برسر ممبر پہ جب ہوتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ بے غیرت انجینئر کو نہ سنیں، بلکہ اس کو آپ نے کافی کچھ کہہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، اس کو نہ سنیں، غامدی کو نہ سنیں وغیرہ وغیرہ۔ شیخ محترم یہ بتائیے کہ جب علماء کرام کے اندر فرقہ واریت اس قدر عروج پائے گی تو ظاہر ہے پھر نوجوان جو طبقہ ہے وہ تو علماء سے بیزار ہی ہوگا نا۔ دیکھیں جی جس طبقے نے کے بارے میں ہم نے اس طرح کی باتیں کی ہیں، کیا وہ اس چیز سے بری ہے؟ کیا وہ چیز سے مبرہ ہے؟ کیا وہ خود فرقہ واریت کا حصہ نہیں؟ وہ یہ نہیں کہتا نا۔ نہیں، میری تھوڑی سی بات سنیں، اس نے کس فرقے کو معاف کیا ہے؟ اس نے کس فرقے کی مذہبی شخصیات کو معاف کیا ہے؟ اس نے کس فرقے کا ائمہ کو معاف کیا ہے؟ وہ تو خود ایک فرقہ واریت کا پورا لمبردار ہے۔ یہ الگ بات ہے فرقے کا کہ نام اناؤنس نہیں کیا ہوا، نام اناؤنس کرنے سے فرق نہیں پڑتا، اس کے اپنے فالوور ہیں، اس کے اپنے۔ اس میں بڑی معذرت کے ساتھ شیخ، اب آپ نے چونکہ بات کو سے جوڑا ہے، ورنہ مجھے اس بات کی ضرورت ہی کرنے کی۔ اگر آپ نے بات کو جوڑا، میں یہ بات کروں گا اس کا رویہ پورا فرقہ بنانا ہے۔ شیخ میں واللہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، نہ میں اس کو کسی بھی لحاظ سے میں اس کو لے کے آ رہا ہوں، میں صرف بات یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان وہ ذہنی شکار ہو چکا ہے، مطلب کہ اب جائے تو کہاں جائے، کس کے پاس جائے؟ ہر عالم اپنی الگ دکان کھول کے بیٹھا ہے۔ دکان کون سی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء پھر کتاب و سنت کی دعوت دینا بند کر دیں گے، اس کو اب دکانداری سمجھتے ہیں، تو پھر تو یہی ہے نا۔ نہیں، وہ یہ کہتا ہے، اس میں ایک سمپل مثال یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یار سب کے پیچھے نماز پڑھو۔ ایک مثال ہے، ایک نوجوان جو ایک یونیورسٹی کا طالب علم ہے وہ سمجھے گا یار یہ بات ٹھیک ہے۔ آپ یہ بتائیے ایسا، یہ چھوٹی بات ہے، یہ جو مثال جو آپ نے دی ہے اس کے اوپر کس حد تک جو ہے کون سی مسجد میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہماری وجہ سے دوسرے مسئلے کے لوگ آگے نماز نہ ادا کریں؟ بتائیں، ہم نے تو نہیں کو دیکھی مسجد۔ شیخ محترم ہزار ایسی مساجد ہیں، ہزار ایسی تو لاکھ ایسی بھی ہیں جن کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہمارے گجرانوالہ میں ایسی مساجد ہیں کہ آپ اگر دو مساجد 5 بتا دیں گے ایسی جن کی یہ مثال آپ نے دی ہے، جہاں بہت کو متعصب لوگ کہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے کوئی دوسرا بندہ آگے نماز نہ ادا کرے۔ ہمارے اس مرکز کے اندر ہر بندے کو میں اہل حدیث ہوں، یہاں دیوبندی بھی آتے ہیں، بریلوی بھی آتے ہیں، اہل حدیث میں۔ تو ایک ہے، میں کچھ اور نہیں، میں اپنی کو اکیلے میں مثال نہیں دی، میں نے تو آپ کو کیا جو آپ کے سامنے بات آ رہی ہے، میں اپنی اکیلے کی بات نہیں کر رہا، سینکڑوں مثالیں اس طرح کی موجود ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ مولانا فضل نے اپنی مسجد پر بندی لگائی ہے کہ یہاں پہ غیر دیوبندی نہیں آگے نماز پڑھ سکتا؟ یا آپ نعیم الرحمان نے اپنی مسجد کے اوپر روک تھام کی ہوئی ہے کہ یہاں پہ جماعت اسلامی سے باہر کا بندہ کو آگے نماز نہیں پڑھ سکتا؟ یا آپ سعید صاحب نے اپنے مرکز قاسیہ میں لوگوں کو روکا ہوا ہے کہ یہاں غیر مسئلہ کے لوگ ہیں نماز نہیں پڑھنے دوں گا؟ یہ باتیں در حقیقت ان میں ایک غلو پایا جاتا ہے، مثلا مبالغہ میدی پائی جاتی ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں کہ ان کی مسجد میں کوئی آئے، ہاں کوئی بہت کوئی گالی دین کا بندہ تو یہ بات کہتا ہے یار میری مسجد فلاں بندے نہ آئے، میں اس کو کیا بات کر رہے ہیں آپ کے مسلک کے علماء نے باقاعدہ فتوے دیے ہوئے ہیں اس بات پر کہ ہماری اپنا کوئی اہل حدیث بندہ بریلوی کی مسجد میں جا کے۔ یار آپ نے تو بات الٹا دی ہے، میں نے آپ کو کچھ اور کہہ رہا ہوں، آپ کچھ اور بات کہہ رہے ہیں۔
میں تو آپ کو یہ بات کہا کس سے اپنی مسجد دعاؤں کو بند کی, آپ کسی اور جگہ پہ جانا شروع ہو گئے کہ فلاں بندے کے پیچھے نہ جا کے نماز ادا کرو. یہ دونوں باتوں کا میدان ہی ہو رہا ہے, دونوں باتوں کا محل ہی ہو رہا ہے. بات یہ ہو رہی ہے کون سے مسلک کے بندے نے یہ بات کہی ہے کہ میری مسجد میں آ کے نماز نہ پڑھو. آپ کو اس کی مثال دینا, آپ اس کو دوسرے لے کے جانا چاہ رہے ہیں. یہ بات ضرور کہی گئی ہے کہ انہوں نے بات کہی ہے کہ یار اگر کسی عقیدے میں شرک پایا جاتا ہے یا کسی عقیدے میں کوئی بدعت مکفرہ پائی جاتی ہے تو آپ اس کو اپنا مستقل امام نہیں بنا سکتے. لیکن یہ کس نے بات کہی ہے کہ جناب والا آپ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کسی کو آپ ہم اپنے کو مسجد ہماری غیر مسلک آ جائے گا تو ہم اس کو گھسنے نہیں دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستان کی مذہبی جماعت کے لوگ جو اپنی مسجدوں میں آ کے لوگوں کو نماز ادا کرنے کا موقع دے رہے ہیں, کوئی وہاں پہ تعرض نہیں کسی کو کرتا کہ آپ یہاں پہ کیوں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. شیخ یہ بتائیے اگر مذہب واقعی محبت امن کا درس دیتا ہے تو پھر مذہبی ٹی وی چینلز, سوشل میڈیا اور مذہبی جو پروگرامز ہوتے ہیں ان میں اتنی نفرت کیوں پائی جاتی ہے؟ دیکھیں آپ چھوٹی بات ہوں, یہ بھی ہر بندے کی بات نہیں ہوتی. ہر جگہ گالی لوگ موجود ہوتے ہیں. اگر آپ لبرل لوگوں کا تھا انہیں ریڈیکل لبرل پائے جائیں گے, ان کے اندر ہی مولیوں گالیاں دینے والے لوگ نکلیں گے. ان کا عورت ماں جو کیا دیکھتے ہیں, کون سی مذہب کو گالی نہیں دی جاتی, کون سی جنسی یعنی کہ آوارگی کی حمایت نہیں کی جاتی. تو یہ ریڈیکل جو لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا کے ہر طبقے میں پائے جاتے ہیں. جو متانت والے لوگ ہیں وہ دنیا کے ہر طبقے میں پائے جاتے ہیں. جو متین لوگ ہوتے ہیں, جو سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں, جو لوگ اصلاح کے نیت کے ساتھ کام کرتے ہیں, وہ کبھی اس حد تک نفرت پھیلانے والی بات نہیں کرتے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. ہاں کوئی فتنے والی بات ایسی اٹھ جائے, ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ لب و لہجہ اختیار کر لے, کوئی قرآن مجید کے بارے میں کوئی لب و لہجہ اختیار کر لے, یا کوئی شاعر دین کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کرنا شروع کر دے, کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تنقید کرنا شروع کر دے, کوئی اہل البیت کو برا کرنا شروع کر دے, تو پھر تو ظاہری بات ہے اس کا تھوڑا بہت ایک ایسا رد عمل دینا پڑتا ہے جو جسٹیفائڈ ہے. میں نہیں بات سمجھتا کہ متین لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہر کس و ناقص کو جو ہے اس کو برا بلا کہتے ہیں. آپ نے پہلے بات یہ بات کی ہے کہ گامدی صاحب کے پیچھے نہ جائیں. وہ ہم نے کبھی بھی گامدی صاحب کو اس لہجے سے مخاطب نہیں کیا جس لہجے میں ہم نے مرزا جیلوی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. ہمارے نزدیک دیوبندی, بریلوی, گامدی صاحب, جماعت اسلامی جتنے مرضی لوگ ہمارا علمی اختلاف ہو, ہم کسی پہلے سخت لہجہ اختیار کرے قائل نہیں ہے. ہاں مرزا جیلوی کا لب و لہجہ اگر ہم نے سخت اختیار کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نہ ائمہ دین کا لحاظ کرتا ہے, نہ علماء دین کا لحاظ کرتا ہے, نہ اولیاء اعظام کا لحاظ کرتا ہے. ایک بندہ جو کسی کا لحاظ کرنے میں تیار نہیں, اگر ہم اس کو تھوڑا جو ہے اس کے لہجے کے اندر تھوڑی بہت سے بات کرتے ہیں اس میں کون سی بات والی بات ہے؟ میں نے کب کہا جائے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ کوئی نفرت کا عنصر نہیں پایا جاتا ہر جگہ پر. ہاں بعض فتنوں کے بارے میں ضرور پایا جاتا ہے, اور میں سمجھتا فتنے کے بارے میں پھر اگر کوئی لب و لہجہ اختیار کرتا ہے اس میں کوئی کباہت والی بات بھی نہیں ہے. موجودہ رمضان المبارک میں جو رمضان ٹرانسمیشن چلتی ہے اس میں میرا اصل جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا, رمضان ٹرانسمیشن میں ایک فار ایگزامپل ایک طلاق کا مسئلہ ہے, حنفی عالم بیٹھے ہوئے ہیں, دیوبندی بیٹھے ہیں, بریلوی بیٹھے ہیں, وہ اپنا اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں, ادھر سے حدیث عالم اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں. جب وہ پروگرام ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر جو فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ ایک طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے کہ جی یہ دیکھو جی غیر مقلد, یہ دیکھو جی دیوبندی, یہ دیکھو. میں اس بات کو اصل اس میں کون سی ہر جگہ بات, طلاق کا مسئلہ انہوں نے اپنے دلائل دی, ہم نے اپنے دلائل دیے, کون سی ایسی بات ہے؟ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جب اس وقت دلائل دے دیے گئے تو اس کو لمبا طول دینے کی بات میں ضرورت نہیں تھی. اگر طول دینا بھی ہے اس کو تو کوئی اس کا علمی اور اخلاقی انداز ہونا چاہیے, وگرنہ اگر آپ بات کی حق اور باطل کی بات کریں یا راجع مرجوع موقف کی بات کریں یا درست اور غیر درست موقف کی بات کریں, یہ تو پھر علمی ڈبیٹ ہے, یہ اس کے اندر تو دلائل چلتے رہتے ہیں. تو دنیا کے ہر فیلڈ میں ایسا ہوتا ہے, اس میں یہ کوئی مذہب اکیلا فیلڈ نہیں اس میں ایسا ہوتا ہو. اگر ہم وہاں پہ ایک مثال دے رہے ہیں کہ حنفی یہ بات کہتا ہے کہ میری نظروں میں 3 طلاق ہے, اپنے دلائل دیتا ہے, یا حدیث عالم یہ بات کہتا ہے کہ 3 طلاق, 1 طلاق, اپنے دلائل دیتا ہے, اس میں کون سی حرج والی بات ہے؟ اب آپ کہیں گے وہ اب دلائل بھی نہ دیں, یہ تو نہیں ہو سکتا, دلائل تو انہیں دینے ہوں گے. اور بعد میں البتہ یہ بات ہے کہ اس کو ٹھٹھے کا یہ ایشو نہیں بنانا چاہیے یا اس کو کوئی نفرت کا ایشو نہیں بنانا چاہیے. لیکن ایک بات ہے کہ وہ ڈبیٹ اگر آپ نے کنٹینیو کرنی بھی ہے, اصل بات ہے پہلی بات ہے ڈبیٹ کا محل اس لیے ختم ہو چکا ہے کہ وہاں پہ تمام طبقات کے لوگ موجود تھے, اس لیے وہ اس کو مزید ایکسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن اگر آپ نے اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہی ہے تو لب و لہجہ سنجیدگی اور متانت بنی ہونا چاہیے تاکہ معاملات آسان طریقے سے آگے بڑھ سکیں. بالکل ٹھیک ہے. شیخ محترم یہ فرمائیے, کیا کسی مسلک یا مدرسے کی شناخت کے بغیر بھی آپ دین کا کام کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں دین کا کام, اس میں کون سی ایسی والی؟ پھر یہ مولوی کیوں کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ نہیں کہا جی میں حدیث ہوں؟ ہاں میں نے تو اس طرح کا مطالبہ سے کیا ہی نہیں, ڈاکٹر ذاکر نے یہ کیوں نہیں کہا؟ حضرت صاحب میں یہ بات کہا چاہ رہا ہوں یار آپ ہر بات کو 2-3 ایسے بندوں پہ ضرور گفتگو ایسے ضرور کرنا چاہیں گے. میں یہ بات کہتا ہوں ایک بندہ ہے جو اپنے آپ کو کتاب و سنت کا پیروکار کہتا ہے اور کہتا ہے میں کتاب اللہ اور سید حدیث سے استدلال کرتا ہوں, تو ٹھیک ہے اس کا یہ انداز ہے, وہ اس کے اندر یہ اگر وہ آپ کو ہر صورت ایک مسئلہ ٹیگ نہیں کرنا چاہتا. ایک دوسرا بندہ کہتا ہے میں آپ کو حدیث کہتا ہوں اور میں نے اپنے آپ کو کتاب و سنت کا نمبردار سمجھتا ہوں, وہ دعوت اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. یہ تو اپنی بینٹ آف مائنڈ کی بات ہے نا, آپ کس انداز سے کس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں. لیبل لگانا ضروری ہے, لیبل لگانا ضروری ہے. یہ تو آپ کی مرضی کی بات, کس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں. نہیں آپ بتائیے نا. میں اگر آپ میری بات کریں تو میں سمجھتا ہوں مجھے ہر بندے کو پتا میں اہل حدیث ہوں, مجھے لیبل نہ بھی لگاؤں تو ہر بندے کو پتا میں اہل حدیث ہوں. شیخ محترم میرا تو سوال نہیں, میں نے آپ کو بتایا ہے, میں نہیں بھی کہوں گا لوگ بھی پھر بھی اہل حدیث کہیں گے. لیبل کا مطلب کیا ہے؟ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جب پاکستان آئے, ذاکر نائک پہلی بات ہے کسی اسکول آف تھاٹ کا ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے.
وہ ایک مسلمانوں کا نمائندہ ہے کفار کے خلاف، وہ مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے کرسچنز اور جوز کے خلاف یا ہندو مت کے خلاف. ٹھیک ہے. میں اپنے ایک مسلک کا نمائندہ بھی ہوں دین کے ساتھ ساتھ، ہر بندے کا میں اہل حدیث ہوں. اب میں جب گفتگو کرتا ہوں تو میں نے بار بار کبھی بھی نہیں کہا میں اہل حدیث ہو کے یہ بات کر رہا ہوں، میں اہل حدیث ہو کے یہ بات کر رہا ہوں. میں تو کتابوں سننے کا دلائل دیتا ہوں، لیکن لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اہل حدیث عالم دین بات کرنے کوئی ڈھکی چھپی باتیں تھوڑی ہوتی ہیں، نہ ان کو کچھ چھپانے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کوئی ان کے اوپر کوئی بہت اسٹریس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب میں بات کروں گا تو لوگ خود بخود یہ بات کہیں گے کہ اہل حدیث عالم دین نے یار اس موقع پہ یہ دلائل دیے تھے. تو یہ بات ایسی ہے کہ جس سے آپ اپنے آپ جو آپ کا حقیقی ٹیگ ہوتا ہے آپ اسے آزاد بھی نہیں ہو سکتے. کہ اگر آپ آزاد ہونے کی کوشش بھی کریں گے تو لوگ آپ کو اسی ٹیگ کے اندر دوبارہ کہیں گے یار اہل حدیث عالم کی یہ گفتگو ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. شیخ محترم 3 نام لیتا ہوں آپ کے سامنے، آپ نے ان کے بارے میں مثبت کمنٹ کرنا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب. یعنی آپ نے یہ کہ مثبت کمنٹ کرنا کیا مطلب ضروری ہے؟ ویسے ہمارے پروگرام آپ کہیں کمنٹ کرنا یہ ایک بات کہیں نہیں، مثبت کمنٹ، کیونکہ بعض علماء منفی کمنٹ کرتے ہیں نا، میں مثبت کمنٹ پوچھنا چاہ رہا ہوں. نہیں، یہ تو آپ کا مطالبہ کچھ بھی نہیں، آپ نے مثبت کمنٹ دینا ہے. ان کی اپنا جو ان کا کردار ہے یا ان کی خدمات ہے آپ اس پہ کوئی کمنٹ. نہیں، آپ نے کہا مثبت کمنٹ دینا ضروری نہیں ہوتا. اب آپ کو کسی اور ایسے بندے کے بارے میں اسے مثبت کمنٹ لینے کی کوشش شروع کر دیں. مولانا طارق جمیل کے اندر تو ویسے ہی شرافت پائی جاتی ہے، ویسے انہیں شرافت پائی جاتی ہے. وہ ایک دینی طبیعت کے آدمی ہیں، ہاں سبک طبیعت کے آدمی ہیں. یہ تو ان کا اچھی گئی اچھی باتیں پائی جاتی ہیں. باقی رہ گئی بات کہ ان کے بارے میں جب آپ اتنی بات کریں گے تو اسے پیغام پورا نہیں جائے گا. وہ ضعیف گفتگو کرتے ہیں، ان کی گفتگو بلا دلیل بھی ہوتی ہے، بلا حوالہ بھی ہوتی ہے، اور بعد میں ایک ایسی بات تلاش کریں ان کے حوالے نہیں بھی ملتے. اب آپ ان کے بارے میں مثبت گفتگو کروں، اسے میں ایسے گفتگو کر دوں جو بعد میں جو ہے نا وہ صرف یہ صاحب نے یار اس نے مثبت گفتگو کی تھی، لیکن ان کی پوری ذات جو ہے نا جو ان کا ایک اہم حصہ ہے کہ وہ ضعیف گفتگو کرتے ہیں، وہ میں کیوں چھپاؤں. ٹھیک ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. پروفیسر خالد میر صاحب. ویسے آدمی صاحب اچھے آدمی ہیں، شریف آدمی ہیں، قرآن کی پڑھنے والے آدمی ہیں، نمازی آدمی ہیں، لیکن ان کا یہ عمل جو ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں کسی بھی طور درست نہیں. کہ انہوں نے کرسے تھے جماعت کو جو مسلم لیگ کا ایک ذیلی ونگ بنا رکھا ہے. اس کو یہ کہ ایک دینی رہنما کا یہ کام نہیں ہے کہ ملک میں ایک سیکولر جماعت کی غیر مشروط حمایت کرے، بلکہ اس کو نفاذ اسلام کے لیے کام کرنا چاہیے. بالکل. شیخ محترم آخر میں صرف ایک بات ہے کہ علامہ شامل ظہیر صاحب کے والے سے کہ وہ جو ان کی سیکیورٹی واپس کی گئی ہے ہمارے پروگرام کے توسط سے، آپ ذرا واپس لی گئی ہے، آپ ذرا کو پیغام. یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. اس کی وجہ ہے کہ وہ دین کا کام کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ان کا اس کے اوپر صحابہ کرام کے دفاع کے لیے بھی کام ہے، اور اسی طرح میں نبوت کے اوپر ان کا کام ہے. تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں ان ایام میں جب کہ علماء جو ان کو بغیر ٹارگٹ کیا گیا ہے ان سے اس وقت سیکورٹی لینا کسی بھی طور کے اوپر جو ہے نا جسٹیفائڈ نہیں ہے. اس سے انہیں نہ صرف حوصلہ افزائی ہوگی اور ان کے اندر میں خیال آئے گا یار علماء جو ہے نا پہلے ہی اس ملک کے اندر جو ہے نا وہ یار و مددگار ہے، تو ان کو مزید سیکورٹی سے محروم کیا جا رہا ہے. تو وہ جارحیت کرنے والے لوگ جو ہیں اس کے نتیجے کے اندر جو ہے نا مزید جارحیت کے مائل ہوں گے. بالکل ٹھیک ہوگا. شیخ محترم ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. ابھی کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.